کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ارشاد بھٹی صاحب ہیں، وہ میرے بڑے عزیز ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں انجینئر صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے تو آپ نے ساتھ چلنا ہے. تو میں نے بتایا کہ میں مصروف ہوں، میرے والد صاحب گئے ہوئے عمرے پہ، تو میں نہیں چل سکتا. وہ جو ایک بلڈ اپ تھا فرقہ واریت، یہ جو بھی وہ کتنی زیادہ تھی، سننے کے بعد کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں نا حلال اور حرام کی تمیز، وہ نہیں تھی. دو رستے اللہ نے دیے، اللہ ایک حلال اور ایک حرام. آپ حرام پہ چل رہے تھے لیکن ٹھیک سمجھ کے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی شاہی. ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں یہی سکھایا جاتا ہے سنیوں کے کہ فلاں پیر سے مانگنا ہے، فلاں سے مانگنا ہے، لیکن انجینئر صاحب نے مجھے سکھایا کہ اللہ سے مانگنا ہے. مجھے آرتھرائٹس کی بیماری ہے، آرتھرائٹس سے گیٹھیا نامی بیماری ہے. وہ مجھے کسی نے کہا آپ دربار پہ جائیں، فلاں جگہ جائیں پھر ٹھیک ہو، لیکن جو ڈاکٹر ہے اللہ نے بلایا نا اس کا علاج اسی کے پاس ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی میں نے دیکھا ہے، میں نے ابھی 3-4 دن پہلے میری طارق جمیل صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا 30-35 منٹ کی ملاقات میں نے ان سے کی ہے. تو میں ان سے انسپائر نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ حسیب احمد خان. حسیب احمد خان. بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے آیا ہوں. لاہور کون سی جگہ؟ لاہور گرین ٹاؤن سے. گرین ٹاؤن سے. جی سی بھائی ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. تھینک یو سو مچ. سی بھائی کیلے آئے ہو؟ میں آیا ہوں، میرے ساتھ 2 لوگ اور آئے ہیں، 3 لوگ آئے ہیں. 3 لوگ. کیسے آئے ہو؟ بائک پہ آئے ہیں، گاڑی پہ آئے ہیں، لوکل آئے ہیں؟ ہم لوکل آئے ہیں. کب نکلے تھے؟ ہم رات کو 1 بجے کے نکلے ہیں، اب صبح 5 بجے پہنچے ہیں. کیسا رہا سفر؟ سفر گاڑی نہیں مل رہی تھی، بڑی مشکل سے ہمیں 2-3 اڈے چینج کر کے تو ہم پہنچے ہیں. گاڑی ملی ہمیں لاری اڈے سے، پھر ہم پہنچے ہیں. چلے پہنچ ہی گئے الحمدللہ. الحمدللہ. اکیڈمی کا پتہ تھا؟ اکیڈمی کا پتہ تھا، عثمان بھائی سے میں نے کال پہ رابطہ کیا ہوا تھا. صحیح ہو انہوں نے گیا. گائیڈ کیا. صحیح ہو گیا. اکیڈمی پہنچ گئے، لنگر کھایا اکیڈمی کا، ناشتہ کیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کا شکر. چلے جی اب یہ بتائیں سی بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا ہوٹل ہے گرین ٹاؤن لاہور میں. اچھا جی ماشاءاللہ. ہوٹل ہے جی آپ کا؟ جی الحمدللہ. ہوٹل تو آپ کا ہے، ہمارے چنے کیسے لگے آپ کو؟ مزیدار. آپ کی ہوٹل کی فیلڈ جی ہے. ضرور سر. اچھا جی سی بھائی جو گھر سے مسلک فرقہ جو بندہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور جو چلتا ہے وہ کیا تھا؟ وہ اہل سنت والجماعت. سنی ٹنی. بے شک. اچھا انجینئر صاحب کب پہلی دفعہ لائف میں آئے، کیسے تعارف ہوا؟ انجینئر صاحب کو ارشاد بھٹی صاحب ہیں، وہ میرے بڑے عزیز ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں انجینئر صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے تو آپ نے ساتھ چلنا ہے. تو میں نے بتایا کہ میں مصروف ہوں، میرے والد صاحب گئے ہوئے عمرے پہ، تو میں نہیں چل سکتا. تو انہوں نے کہا سنی ایک باری بندے نے، ایک باری سنی انہوں. پھر میں نے ان کے کہنے پہ انہیں سننا شروع کیا تو ماشاءاللہ آج میں مسلمان ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا آپ نے بتایا بھٹی صاحب. جی ارشاد بھٹی صاحب. جی کیا ہے وہ؟ کوئی آپ کے فیملی ریلیشن ہے یا کوئی آپ کی دوستی ہے؟ جی دوستی ہے. اچھا یعنی پرسنل ریلیشن ہے. جی وہ یعنی ایک تو میں ہوں نا، میں بھی کہتا ہوں کہ ایک ویورز ہونے کے ناطے ارشاد بھٹی کو میں ٹی وی پہ سنتا ہوں، آپ کی دوستی تھی؟ جی. اچھا اس لیے انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی انجینئر صاحب کو سنیں آپ. تو پھر میں نے سنا ہے، اب ماشاءاللہ میری لائف چینج ہو گئی ہے. اب میں اکیڈمی آیا. ماشاء اللہ تعالیٰ. یعنی بھٹی صاحب کی ریکمنڈیشن پہ آپ نے انجینئر صاحب کو سنا؟ جی. اچھا جب آپ نے انجینئر صاحب کو سنا جی اس سے پہلے حسیب بھائی وہ جو ایک بلڈ اپ تھا فرقہ واریت، یہ جو بھی وہ کتنی زیادہ تھی، سننے کے بعد کیا فرق آیا؟ وہ کہتے ہیں نا حلال اور حرام کی تمیز، وہ نہیں تھی. 2 رستے اللہ نے دیے ہیں، اللہ ایک حلال اور ایک حرام.
आप आराम पे चल रहे थे लेकिन ठीक समझ के, फिर अल्लाह ने हिदायत दी और हलाल पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या लगता था, क्या वो बातें थी जो इंजीनियर साहब की आपको उसी वक्त क्लिक की? वरना तो एक बंदा अरसे से चल रहा है एक फिरके को लेके, जी हमारे भी बड़े बड़े उलमा इमाम मस्जिद, लेकिन एक ही वीडियो में यानी एक बंदे को सुन के बंदा चेंज हो जाता है। क्या बातें? पहली बात मैंने सुनी इंजीनियर साहब की, भाई मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। बेशक, ठीक है, हमारे घरों में यही सिखाया जाता है सुन्नियों के कि फ़लाँ पीर से मांगना है, फ़लाँ से मांगना है, लेकिन इंजीनियर साहब ने मुझे सिखाया कि अल्लाह से मांगना है। आपका बेस्ट फ्रेंड अल्लाह है, अल्लाह के अलावा आप किसी के मांग नहीं सकते। ठीक है, हमारे घरों में, सुन्नियों के घरों में नमाज बाद में पढ़ी जाती, पीर से पहले दम करवाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही है। डॉक्टर से दवाई नहीं ली जाती, बुखार का दम करवाया जाता है। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए वो जहालत का जो अंधेरा था उससे मैं निकल गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख पढ़े शुक्र। लिखे लोग, अगर आपको अल्लाह ताला इम्तिहान में डाल देना बिल फर्ज, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, आपकी औलाद नहीं हो रही, पढ़े लिखे लोग भी डी ट्रैक हो जाते हैं। जी 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 वो जी वो फलाना सेब खा लो, रहा कर लो, जी, वो जी, कर जी, लो, जी। ये हो जाते हैं। जी जी। इम्तिहान है यही। मुझे आर्थराइटिस की बीमारी, आर्थराइटिस एक गंठिया नामी बीमारी है, वो मुझे किसी ने कहा आप दरबार पे जाएं, फलां जगह जाएं, फिर ठीक होंगे, लेकिन जो डॉक्टर है अल्लाह ने बुलाया ना उसे, उसका इलाज उसी के पास है। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, करम अल्लाह का होता है, वसीला वो है, ऐसे ही, उसके बगैर आप, अल्लाह के करम के बगैर आप कुछ भी नहीं, जीरो है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप आपने बताया था भट्टी साहब की रिकमेंडेशन पे आपने वीडियोस को देखना शुरू किया। जी 2025 चल रहा है, इससे पहले इंजीनियर को नहीं जानते थे? जानता था, ठीक सुना है, कभी नहीं था। हाँ, पर मैं जहाँ मस्जिद में जाया करता था वहाँ मुझे मना किया जाता था, इन्हों नहीं सुनना, इन्हों नहीं सुनना। सही हो गया। ए- यही ए हमारा, ये हमारा कैसे ए मरज़इये, ए फलाए, इन नहीं सुनना। हमारा भी ये कसूर ये है। सुन्नी घरानों में ये बताया जाता है मरज़इये का है, मिर्ज़ा जहन्नमी, ऐसे अल्फाज हाँ इस्तेमाल हाँ, किए बिल्कुल किए हैं। जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिलों को आप शऊर नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तालीम के साथ साथ इंसान का दाना होना ज़रूरी है। अगर वो तालीम हासिल की है, शऊर नहीं है, तो वो ज़ीरो है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि हम खुद नहीं सुनते। एक दफा खुद नहीं खुद सुनते। सुनने से क्या बेशक। मौत पड़ जाएगी। बेशक। बंदा एक दफा बंदे को परख तो लेता है। बेशक अल्लाह ताला ने हर बंदे को इतना शऊर तो दिया है, सही गलत की तमीज हो जाएगी उसको। बेशक। लेकिन हम लोग इतने डरपोक है जी, ये सुन ले आते हैं ना, ये तो हानू भी बरकला लेगा। भाई जहालत क्या एंड है हम लोगों के ने की हुई। अच्छा, मेरा आधा खानदान मेरे से नाराज़ हो चुका है इंजीनियर साहब को सुनने की, लेकिन मेरे वालिदैन जो हैं वो माशाल्लाह मेरे से बड़े खुश हैं। मैंने अपने वालिदैन को भी चेंज किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मुहर्रम आता था, न्याज़ इमाम हुसैन की जाती थी, अब अल्लाह के नाम की न्याज होती है। शऊर नहीं था, शऊर नहीं था। शऊर अल्लाह ने दिया अली भाई के ज़रिए, ये अल्लाह की रहमत है। बेशक जी, ऐसे ही। ठीक है, अल्लाह उसी को रहमत करता है जिसको वो पसंद करता है। आज हम इधर बैठे, अल्लाह ने पसंद किया तो इतनी दूर आए। अच्छा, जिस तरह आपने बताया भट्टी साहब की रिकमेंडेशन पे वीडियोस आपने देखी, भट्टी साहब पिछली दफ़ा निकले थे, उन्होंने तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं जी काफ़ी सारे बाकी मुकातबे फ़िक्र के उलमा से भी उन्होंने किए जी, हैं। जी। क्या आपने वो भी देखे हैं? जी मैंने देखा है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले मेरी तारिक जमील साहब से मुलाकात भी हुई है। अच्छा, 30-35 मिनट की मुलाकात मैंने उनसे की है, तो मैं उनसे इंस्पायर नहीं हूँ, नहीं हो। क्योंकि एक बंदा है जो अल्लाह की बात कर रहा है, एक बंदा है जो फिरके की बात कर रहा है, तो हमने तो उस बात को मानना जो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, उसको तो नहीं ना मानना कि भाई कोई फिरके की बात कर रहा है, फिरका बातें फैला रहा है, वो नहीं। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, जब तक हम समझेंगे नहीं, तर्जमे के साथ हमें पता ही नहीं होगा हमें क्या इल्म है कि अल्लाह ने हमसे क्या फरमाया कुरान में। अरबी पढ़ लेंगे नहीं पता लगेगा, यासीन पढ़ लेंगे, कुरान का रट्टा लगा लेंगे, ज़ीरो है। जब तक अल्लाह हमसे क्या कह रहा है हम इस बात को समझेंगे नहीं। तो अच्छा, क्या वजह है तारिक जमील से मुलाकात की और इंस्पायर नहीं हुए? क्यों? क्या इतना बड़ा नाम है, लोग मरते हैं उनके पीछे,
وہ بطور سیلیبریٹی جانے جاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا اسلام میں ایسی کوئی میری نظر میں خدمت نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے اس میں نا, تو کوئی ایسی بات نہیں تو ہے. بطور میں ان کے پاس 20-25 منٹ بیٹھا رہا, ان کا بیٹا یوسف بھی میرے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں تقریباً 25 منٹ تقریباً ان کے ساتھ رہا, لیکن وہ جو ہوتا نا اسلام کے لیے اگر کام کیا ہوتا تو میں ان سے انسپائر ہوتا, نہ کہ میں ادھر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوتا میں ان سے انسپائر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, انجینئر صاحب سے انسپائر ہوں, 5 شہر چھوڑ کے ماشاءاللہ ادھر آیا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے جی. صحیح یہ ہوتا اللہ کا کرم ہے, اللہ ہدایت دے سب کو. آپ نے جو سنت نماز ہے جو انجینئر صاحب نے بخاری مسلم سے پیش کی ہے وہ طریقہ شروع کیا ہے؟ نہیں شروع کیا. کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ. ہاں, کیونکہ نماز تو اللہ کے نبی کی ہے, بے شک, تو پڑھنی تو آپ نے ہے اللہ کے لیے ہے, لیکن طریقہ رسول اللہ کا چاہیے. بے شک, یہ نہ وہ طریقہ ہو کل کو منہ پہ مار دیا جائے تو کیا کریں گے؟ بے شک, سیدھی سی بات ہے, ہمیں تو کس سے غرض نہیں ہے, ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے جو اللہ کے نبی نے پڑھا ہم نے پڑھ لینا ہے. جی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رفع دین کے ساتھ, تو انہوں نے کہا بھابی ہو گئے. ٹھیک ہے, میرے دوست جو میرے ساتھ کھیلتے تھے پڑھتے تھے ان سب نے میری گیدرنگ چھوڑ دی ہے کہ یہ بھابی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ انجینئر مرزا نو سوندا جیلمی نو, تو اینو فارغ کراؤ, اندے نال نہ بیٹھیا کرو. اس طرح کے ٹارچر جو ہے نا معاشرے کے سننے کو پڑھ رہے ہیں, لیکن بات ادھر ہی ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. سارے بابے شاہی گو. ویسے بھٹی صاحب نے جو ماشاءاللہ پچھلی دفعہ انٹرویو کیا ہے نا, ہاں جی, انہوں نے ایک تاریخ بنائی ہے, بڑے بڑے انہوں نے عالم دین کو. جی جی, دیکھیں ہر بندہ اپنی طرح کہ بے شک میں جیت گیا ہوں وہ کہتا رہے, لیکن فیصلہ عوام نے کرنا تھا, فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور عوام نے فیصلہ کیا ہے. ڈیسیژن عوام کے بڑے بڑے بندے جو ہے نا, بڑے بڑے نام ننگے ہوئے ہیں ان کے آگے. بے شک, ہاں, آئیں بائیں چھائیں جنہوں نے کیا ہے نا وہ عوام دیکھ رہی تھی. بے شک, زیرو. تو یہ ایک نعمت بن کے جناب آئے ہیں الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کسی بندے سے کیا نیک کام لیتا ہے, کوئی کام لے لیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھٹی صاحب نے وہ جو ایک ماحول بنایا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. ہاں, وہ 5-7 بڑے بڑے نام تھے وہ جو سارے مکاتبے فکر کے, ہر بندے نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا. اب فیصلہ عوام کر لے گی کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے. بے شک, اللہ تعالیٰ ان کی کاوش قبول فرمائے. ابھی پچھلے دنوں پھر آئے ہوئے تھے, پتہ ہے محرم پہ پھر کر کے گئے 4-5 دن میں اسٹیٹس شو ہوتا ہے مجھے ان کا. اچھا اچھا, چلیں جی. سی بھائی فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ جی فرسٹ ٹائم. فرسٹ ٹائم آیا, ناشتہ تو کر لیا الحمدللہ, ماحول بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہاں پہ تو نہیں کھل کے بات کر سکتے ہیں یہاں کا. اچھا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ یہ اللہ کی خانقاہ ہے, ادھر آپ کو کوئی پروٹوکول نظر نہیں آئے گا بس. ہاں یہی چاہتا ہوں, یہ اللہ کی خانقاہ ہے. بے شک, بے شک ادھر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا, بے شک میں ادھر کا ہوں لیکن آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے. ادھر کوئی پروٹوکول نہیں ہے, سر برابر ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ اللہ کی خانقاہ ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے وقت سے پہلے ہدایت دی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے, ورنہ میرے سے بڑے بڑے لوگ, پڑھے لکھے لوگ جاہل بیٹھے ہیں. صحیح بات ہے, شعور نہیں ہے جو کوشش کرتا ہے ہدایت کے لیے, ہدایت اسی کو ملتی ہے, یاد رکھیے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس پہ کرم کرتا ہے, اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے. ایسے ہی, ورنہ آپ زیرو ہیں, اللہ کے کرم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا لگا جی سی بھائی آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ آپ کی استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ بھی ابھی سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. کوسچن ہے تو لکھ کے کر سکتے ہیں. جی جی میں نے لکھا. اور ابھی آپ بیٹھے جی, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage control done.